السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کی خدمت میں زیادہ تر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ تھوڑا بہت امریکہ کے الیکشن پہ بھی بات کریں گے. آج سب سے زیادہ لوگوں نے جو مجھ سے پوچھا ہے وہ بلاول بھٹو کے اس بیان کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے BBC کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ حیرت زدہ رہ گئے یہ بات سن کے، یا انہیں توقع نہیں تھی اس قسم کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے بنیادی طور پر ٹھیک ہے، ان کی بات ہوگی، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ PDM کے اجلاسوں میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے لیکن نام کسی کا نہیں لیں گے. تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ نواز شریف نے اگر نام لے لیے دو شخصیات کا، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ آپ کی بھی یہی چوائس تھی کہ ان دونوں شخصیات کو رگڑا جائے، نام نہ لیں لیکن جب دباؤ میں لایا جائے. تو بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کہیں نہ کہیں تو آپ کی خاموشی تھی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو بلاول بھٹو صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے بات کہی کہ ہمیں توقع نہیں تھی، تو کیا اس بات کی توقع تھی کہ PDM کے جلسے سے پاکستان کو توڑنے کی بات کی جائے گی؟ کیا اس بات کی توقع تھی ان کو کہ وہاں سے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگے گا؟ تو یہ بنیادی طور پر جو لوگ سارا دن جو پیٹ رہے ہیں تجزیہ نگار کہ یہ بیان جو ہے بنیاد بن گیا ہے دراڑ کی، اور یہ ایز سچ یہ بیان نہیں ہے. یہ بیان دراڑ کی بنیاد نہیں بنا، بلکہ جو PDM کے اندر جو دراڑ پیدا ہونے جا رہی تھی اس سے نکلنے کا ایک جواز خود بلاول بھٹو نے تلاش کیا ہے زرداری صاحب کے کہنے پہ. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میرے بیانات بھی پڑھتے ہیں، ٹویٹر پہ مجھے فالو کرتے ہیں، میں نے PDM کے جلسے سے پہلے بتا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وکٹ کی دونوں جانب کھیلے گی. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ چاہتے تو وہ بھی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انڈرمائن کیا جائے، ان کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے تابع رہے، اور یہ بھی ایک فورن ایجنڈا ہی ہے. لیکن نواز شریف بھی یہی چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے اسٹیک ہیں سندھ کی حکومتیں اور بہت سارے دوسرے تیسرے معاملات ہیں، تو یہ چیک کریں گے کہ کس کا پلہ بھاری ہے. یہ نواز شریف کی طرح نہیں تھے، نواز شریف کو تو کچھ نہیں تھا ان کا، تو نواز شریف تو ٹوٹل آؤٹ ہو گئے. تو یہ ابھی آؤٹ تو نہیں ہوئے تھے، ان کے کیسز بھی پھنسے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم دیکھیں گے جس کا پلہ بھاری ہوگا ہم اس کے ساتھ جائیں گے. تو یہی وجہ سے پہلے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتا چکا ہوں. بنیادی طور پر یہ بلاول کا جو بیان آیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے جو بیانیہ جو نیریٹو لیا تھا، اس نیریٹو کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کو بھی نقصان ہو رہا تھا. اور خاص طور پہ مانیٹر کیا ہے اس چیز کو زرداری صاحب نے، کیونکہ یہ جو بلاول صاحب کی جو ٹیم کھیل رہی ہے، بلاول 11 کی جو ٹیم ہے اس کے کپتان زرداری صاحب ہیں. اور زرداری صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا، بتا چکا ہوں آپ کو کہ نوابزادہ نصر اللہ کے بعد زرداری جوڑ توڑ کے ماہر، اور آج کل ایک جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں جن کا آخر میں ذکر کروں گا میں. یہ تین شخصیات جو ہیں مطلب جوڑ توڑ کی، سیاسی جوڑ توڑ میں اور لوگوں کو بٹھانے میں، آگے پیچھے کرنے میں، مہروں میں ہی بڑے ماہر ہیں یہ لوگ. تو زرداری صاحب نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ کہ وہی جو نیریٹو نواز شریف نے لیا، مسلم لیگ نواز میں توڑ پھوڑ ہو گئی. نہ صرف مسلم لیگ نواز میں توڑ پھوڑ ہوئی، بلکہ میں اب آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ تجزیہ نہیں ہے. اس نیریٹو کے بعد بلاول بھٹو کے جو پشاور میں جلسہ ہوا، اس جلسے کے اندر جو بلاول بھٹو نے وہاں سے تقریر کی اور وہ شامل ہوئے، پیپلز پارٹی شامل ہوئی، اور بلوچستان آزاد بلوچستان کے نعرے لگے، اور جو فوج کے خلاف، جو اداروں کے خلاف بعد میں جو مریم نے بیانیہ اپنایا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ناخوش ہیں. اور یہ بات بھی چل نکلی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اعتزاز احسن کی ساتھ پیپلز پارٹی کے بہت بڑا گروپ وہ ان کو چھوڑ جائے، اور چھوڑنے کے بعد وہ ایک نیا گروپ بن کے آئے، نئی پیپلز پارٹی بن کے آئے، جس کی قیادت جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا مرتضیٰ بھٹو، جو اصل بھٹو کے وارث ہیں، قانونی وارث ہیں، ان کے ہاتھ چلی جائے. یہ سب سے ایک بڑی وجوہات تھی. یہی وجوہات تھی جو بلاول صاحب نے پہلے آرمی چیف کو فون کیا تھا
میں نے کہا تھا نا کہ آپ ذرا دیکھیں فوج کی جو آرمی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں تھی, وہ پتے بڑے آرام سے کھیلتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا, جو مجھے ٹویٹر پہ پڑھتے ہیں, میں نے کہا تھا کہ فیصلے ہو چکے ہیں اور بڑا سختی سے نپٹا جائے گا. وہ فیصلے یہی تھے, اور فوج نے اٹھا کے سر پہ کسی کے ڈنڈا نہیں مارنا ہوتا, ان یا اداروں نے کو ڈنڈا نہیں مارنا ہوتا, کیونکہ فوج کو پتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے ہی ہیں. ٹھیک ہے, گو کہ ہے نااہل ناخلق ہے, لیکن اولاد تو اپنی ہی ہے نا, تو ان کو پتا ہے کہ کس طرح چلانا ہے. تو لہٰذا ایک بڑے طریقے کے ساتھ سارے معاملات کو چلایا گیا. ان کے سامنے جب یہ بات آئی اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی نواز شریف کی جماعت بھی پٹ رہی ہے, ان کو ناکامی ہو رہی ہے, ہاں ہمارے یہاں بھی گروپ نکلنے والا ہے. دوسری بڑی وجوہات, دو بڑی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں. تیسری ایک اور وجوہات جو ابھی تک کسی کو نہیں پتا, جس کے بارے میں ہم کنفرم ہے, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. تیسری بڑی وجوہات یہ ہے کہ جو بائیڈن کا جو آئے ہیں امریکہ میں, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ کو شاید میں بتا دوں کہ جو بائیڈن کی جو وہاں پہ جو زرداری صاحب کا جو امریکہ میں جو لابنگ ہے, کیونکہ آپ بتائیں, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی لابنگ کمپنیاں ہیں, اور ساری لابنگ کمپنیاں جو ہیں امریکہ کے اندر ہیں جو ان کے لیے لابنگ کرتے ہیں. تو جو زرداری صاحب کی امریکہ میں لابنگ کمپنی ہے, اور جو زرداری کے جتنے بھی معاملات ہیں, وہ سارے کے سارے لابنگ گروپ کا تعلق بائیڈن سے ہی ہے, بائیڈن گروپ کے ساتھ ہے. اور ایک بات اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, اور لوگوں کو شاید یاد ہوگا, یہ ابھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا, کہ 2008 کے اندر بائیڈن اور لوگر کیری لوگر کا جو آیا تھا, اس حوالے سے بائیڈن کو زرداری صاحب نے ایک ایوارڈ دینے کا بھی اعلان کیا تھا. تو اس پس منظر میں بائیڈن کے اور زرداری صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو وہاں سے جب بائیڈن کی جیت کنفرم ہونے لگی, تو وہاں سے بھی جن کے جو لابیسٹ ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی ایسی بیوقوفی والی حرکت نہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کا جو امریکہ میں آپ کی جو بھی آپ کی جو لابنگ ہے, جو آپ کا گروپ ہے, جس کے آپ ساتھ ہیں, جس کو آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں, وہ پاور میں آ رہا ہے. اگر وہ پاور میں آ رہا ہے تو اس وقت پاکستان میں آپ کا سیاست کے اندر اہم کردار جو ہے رہنا بہتر ہوگا. تو لہٰذا ان کو یہ ایک چیز بھی نظر آئی. یہ تیسری ایک بڑی وجوہات تھی. جن 3 وجوہات کی بنیاد پر بلاول صاحب نے یہ BBC کو ایک انٹرویو دیا, اور یہ انٹرویو بھی کروایا گیا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کس نے کروایا, تو پھر ہم کبھی بتائیں گے آپ کو. یہ انٹرویو جو اچانک ہوا نا, آج سے نہیں ہوا, یہ بھی انٹرویو کروایا گیا تھا BBC کو. اس کے اندر یہ ایک چیز ڈالی گئی, اب جس کے اندر یہ ساری ہاہاکار مچی ہے کہ جناب وہ بلاول بھٹو کا یہ بیان جو ہے پی ڈی ایم کے اندر دراڑ پڑ چکی تھی اسی وقت سے, جب نواز شریف صاحب نے یہ بیانیہ لیا, اور اس بیانیے کو عوام کے اندر سپورٹ نہیں ملی, عوام کو اندر کوئی بھی اس کو داد نہیں ملی. اور جو جس طرح یہ سمجھ رہے تھے, ان کے پاس جو میرے پاس اطلاعات تھیں وہ یہ تھی, وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے بعد ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوں گے, اور بڑے پیمانے پہ لوگ نکل کے آئیں گے, از خود لوگ نکلیں گے. اور انہوں نے 2 جلسے بھی کیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب جلسے کر کے چلے آئیں گے, اس کے بعد جو ہے پھر لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور چاروں طرف سے مظاہرے. لیکن ایسا سچ کچھ نہیں ہوا, ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. لہٰذا ان کو ویسے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ نیریٹو جو ہم نے لے کے چلے ہیں آرمی کے خلاف, یہ نہیں چلے گا. لہٰذا یہ پہلے پریشان تھے. اور باقی یہ 2-3 چیزیں جو اب آئی میں نے آپ کو بتا دی, 3 ایک وجوہات جس کی وجہ سے بلاول صاحب نے بیان دیا. اس میں اب یہ ہے کہ یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کے بھی جو ہے نا قدم, وہ بھی اب اکھڑنے لگے ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو PDM کا جو اڑن کھٹولا ہے, یہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. یہ اڑن کھٹولا ہی ہے, کبھی کراچی میں ہوتا ہے اڑ کے, کبھی پشاور چلے جاتا ہے, کبھی پتہ نہیں گجرانوالہ چلے جاتا ہے. تو یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اڑن کھٹولا جو ہے یہ گڑبڑ ہے. اور ان کو بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ آ جائیں سینٹ کے اندر, تو ان کو بھی سینٹ کی چیئرمین شپ کا اب لالچ ہے, اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم بات چیت کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ اپنے معاملات کو سیٹ کر لیں. تو یہ کہنا کہ صرف بلاول بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بلاول بھٹو کو نہیں بلایا. ان لوگوں نے خود رابطے کیے, مریم نواز کے بھی رابطے ہوئے گزشتہ 2-3 دن. وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ جس طرح ہم نے تڑیاں لگائیں, دھمکیاں لگائیں, جو ہمارا انٹرنیشنل ہمارے سپورٹرز ہیں, جو ہمارے پلیئرز ہیں, ان کی طرف سے جو ٹیلی فون آئے, جو ان کی طرف سے جو دباؤ آیا, اس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ادارے دباؤ میں آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پاکستان کے اداروں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا ایک پلان تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سختی سے نپٹیں گے. کہیں کیا کرنا ہے, کیسے اپنے کارڈ کھیلنے ہیں, انہوں نے کارڈ کھیلے. اور یہ ان کے کارڈ کھیلنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آپ کو یہ سارے معاملات نظر آ رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے نا, بنیادی طور پر جو ہوا نا سارا معاملہ, وہ تو PDM تو آپ کو پتا, ہم نے پہلے کہا تھا کہ بھانمتی کا کنبہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگر آپ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیں, تو پھر وہ تو اگر ساری جماعتیں ایک ہو جائیں تو پھر وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی ایک اور علیحدہ جماعت ہے. مولانا فضل الرحمان کی خیر اسلامی جماعت بہت سارے لوگ کہتے ہیں, لیکن میں بتا دوں میں تو اسلامی جماعتوں سے مانتا نہیں بنیادی طور پر, کیونکہ وہ پتہ نہیں, بہرحال اب اپنی سوچ ہے.
اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی محسوس کیا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کو سینٹ کا معاملہ انہوں نے اس لیے بہتر سمجھا انہوں نے کہ میں بات کر لوں، کیونکہ یہ جو نیریٹو تھا نواز شریف کا، اس نیریٹو سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اندر بھی کچھ گڑبڑ تھی، جیسے وہ گڑبڑ میں نے بتایا نا پیپلز پارٹی میں ہونے لگی تھی، نواز شریف میں تو ہو ہی گئی، 11-12 لوگ علیحدہ ہو گئے، پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی ان کو پتہ لگ گیا تھا پیپلز پارٹی گروپ کو کہ جناب اگر یہ حال رہا تو ہم بھی چھوڑ کے علیحدہ ہو جائیں گے، اور میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ کس کی قیادت لے کے آنی تھی. تو یہی کچھ معاملہ ادھر چلنے لگا تھا، ایسی کچھ باتیں ادھر بھی ہونے لگی تھی. میں نے حافظ حسین احمد کا بتایا تھا، حافظ حسین احمد صاحب بہت قابل آدمی ہے، میرے ان سے تعلقات بھی ہیں کافی، گو کہ اس وقت کافی طویل عرصے سے میری ان سے ذاتی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ماضی میں کافی رہی ہے، اور بہت سمجھدار اور سلجھے اور انتہائی وزادار پولیٹیشین ہیں. اور حسین حقانی اپنا سمیع الحق صاحب جو ہیں، اللہ غریق رحمت کرے، ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے حافظ حسین کی، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس جماعت کے اندر اگر میرا بس چلے تو میں حافظ حسین احمد کو فضل الرحمان گروپ جو ہے اس کا میں سربراہ بنا دوں، اگر سربراہ بن جائے تو ہم اپنا گروپ ہی ختم کر دیں گے. یہ سمیع الحق صاحب نے یہ بات کہی تھی. اس طرح مولانا شیرانی صاحب بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ٹھیک ہے جماعت کی وجہ سے بہت ساری، جیسے میں نے کہا کہ معاملات ہوتے ہیں، لوگ برداشت کرتے ہیں، وہ برداشت میں ان کو لے کے چلتے رہے. لیکن یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ شیرانی صاحب کا یا حافظ حسین صاحب کا بھی جو کہتے ہیں نا قوت برداشت، وہ میرے خیال سے وہ بھی جواب دینے لگی تھی. لہٰذا اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا کندھے سے رومال اتار کے گرد ورد جھاڑی ہے اسٹیبلشمنٹ مخالفت کی، اور گرد ورد صاف کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار وہ جو چیئرمین ہے سینٹ کی، اگر کوئی ان کو ملا جائے کسی طرح تو معاملہ، تو آئندہ دنوں میں اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا رہ گئی وہ نواز شریف والی بات کری تھی کہ نواز شریف کا دیکھیے میں بتاؤں، نواز شریف کا نیریٹو جو ہے نا، نواز شریف نے وہ نیریٹو لیا تھا جو کہ ٹرمپ نے لیا تھا. ٹرمپ نے کوشش کی تھی پہلی مرتبہ کہ ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ، آپ کو پتہ ہے امریکہ کی دنیا کے اندر سب جگہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو وہ امریکہ کی ہے، پینٹاگن ہے، CIA، آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں اس کا کردار تھا. ٹرمپ نے یہ کوشش کی تھی کہ جو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ اپنے انڈرمائن کریں، اپنے انڈر کنٹرول کریں، اور ان کو اپنے اشاروں پہ نچائیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس قسم کی CIA اور پینٹاگن کے خلاف کیسی وہ باتیں کرتے تھے. ایک مطلق العنان جسے کہتے ہیں کہ وہ بننا چاہ رہے تھے صدر ساری دنیا میں. اسی طرح نواز شریف بھی چاہتے تھے کہ وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کو انڈر کنٹرول کریں اور اسی طرح چلیں ایک شہنشاہ کے طور پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر ان کی جو تھا وے آف پالیٹکس ٹرمپ کا ناکام رہا. حالانکہ ٹرمپ کی اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ نے پورے امریکہ کو ٹرمپ ازم دیا تھا. وہ ٹرمپ ازم یہ تھا وائٹ سپرمیسی، اور وہی ایک قسم کی جو نواز شریف کا ایک نواز ازم جو تھا انہوں نے جو دیا تھا پاکستان کو، جاگ پنجابی جاگ اور پگ نو لگ گئی تیری آگ والا جو تھا، اور وہ کیونکہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا تو یہ انہوں نے بھی ایک پنجابی ازم کا اور ایک نواز شریف کا ایک ازم دے کے انہوں نے کیش کرانے کی کوشش کی تھی کہ اس کارڈ کو میں استعمال کر کے ایک طاقتور سربراہ کے طور پہ اتروں جو کہ فوج کو، اداروں کو، سب کو اپنے ماتحت کر کے سب کے ناک میں نکیل ڈال کے ان کو گھسیٹے. یعنی وہی کام وہ کرنا چاہ رہے تھے ٹرمپ کا. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کا کیا حال ہوا. تو یہ حال نواز شریف کو یاد رکھنا ہوا کہ ان کا ٹرمپ سے بھی زیادہ برا حال ہوگا، کیونکہ ٹرمپ تو چلے پھر بھی ایک پیسے میں ٹھیک ہے، نواز شریف اور ٹرمپ دونوں ایک جیسے ہوں گے، لیکن امریکہ میں اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو نواز شریف کا حال جو ہے ٹرمپ سے زیادہ برا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں بھی جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی، یہ ساری چیزیں بھی مانیٹر کی جا رہی تھیں PDM کے اندر دوسری جماعتوں میں. تو بنیادی طور پر یہ ایک ساری وجوہات بنی ہیں بائیڈن کا آنا. اور جیسے آپ کو یاد ہوگا میری جو پرانی ویڈیوز دیکھتے رہے، میں ان کو بار بار آپ کو کہتا رہا تھا کہ دیکھیے حالات پاکستان کے اندر جو ہے نا، حالات جو بھی ہوگی، پولیٹکس جو بھی ہوگی، وہ امریکہ کے الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں اکتوبر، نومبر، دسمبر، میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا. اب دوسری طرف آپ آ جائیں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا، ٹویٹر بھی میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب ٹھیک ہے، ان کے اختلافات ہو گئے تھے. وہ چینی کا مسئلہ تھا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ خوبگی تھی کہ جس طرح کا عمران خان نے ان کا مطلب اس مسئلے پہ کو ساتھ دینا تھا، جس طرح وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی انکوائری وغیرہ چلے اور ان کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ، لیکن چونکہ عمران کے اوپر دباؤ تھا، آپ کو پتا ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ وہ آپ کا ATM ہے اور فلانا، جو آپ کو پتا ہے کہ جو لغویات سیاست میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ بھی دباؤ تھا. تو عمران نے بالکل ہاتھ کھینچ لیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی ناراضگی تھی جہانگیر ترین کے. کچھ معاملات جو اعظم گروپ کا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو جہانگیر ترین کے خلاف ہے. تو جہانگیر ترین نے محسوس کیا کہ شاید ہو سکتا ہے اس وقت عمران بھی اس کے ان کے قریب ہیں بالکل اعظم خان کے، تو لہٰذا وہ نظروں سے عارضی طور پر ہٹ گئے. لیکن ہٹنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. سارے کے سارے میں نے جو بتایا تھا کہ
جو مجھے مسلسل سنتے رہے لفظ میں نے پیراشوٹر استعمال کیا تھا، عمران کے قریب جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے پیراشوٹرز، اور وہ جتنے جن کو لے کر آئے تھے جہانگیر ترین صاحب، وہ سب شترے بے مہار کی جگہ کوئی ادھر گھس گیا، کسی نے کچھ بیان دے دیا، کسی نے کوئی بیان داغ دیا، تو وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول تھے، کیونکہ وہ سارے کے سارے جہانگیر ترین ان کو لے کر آئے تھے، اور ان کے سارے جو کمٹمنٹ تھے، جو بھی معاملہ تھے، وہ سب جہانگیر ترین نے ہی کیے تھے۔ جب میں نے آپ کو اپنے پہلے بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نواب زرداری کی طرح، نوابزادہ نصر اللہ اور زرداری کے بعد جہانگیر ترین صاحب جو ہیں یہ اس چیز میں بڑے ماہر ہیں کہ بندوں کو اکٹھا شکٹھا کر لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں کسی کو پیار محبت سے، ان کے اندر یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور چودھری برادران کو بھی یہی لے کر آئے تھے، اختر مینگل کو بھی یہ لے کے آیا تھا، اور غالباً شاید مجھے یاد پڑتا ہے MQM کے ساتھ بھی کچھ انہی کے معاملات تھے۔ تو یہ اور آپ نے دیکھا جو 4-5 دن پہلے جو معاملات ہوئے کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر لوگ نہیں آئے، تو جو لوگ نہیں آئے تھے یا جنہوں نے شکوے شکایت کی وہ سارے کا سارا جہانگیر ترین گروپ تھا۔ لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور یہ نظر سے نواز شریف کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ فوری طور پر کچھ معاملات طے کر لیے جائیں۔ وہ معاملات طے کرنے کے بعد ان کو ایک سگنل دے دیا گیا اور وہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت آ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب جہانگیر ترین آئندہ چند دنوں کے اندر بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے متحرک۔ اب دوسرا ایک بائیڈن سے میں بتا دوں، کچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، چھوٹی سی باتیں آپ کو بتا دوں، پھر انشاءاللہ اس پہ تجزیہ کریں گے۔ جو بائیڈن کے آنے سے ہے سچ پاکستان کے لیے تو کچھ تھوڑی سی بہتری ہوگی، لیکن کیونکہ یہ جو ہیں ڈیموکریٹ یہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملے میں اسٹک اور کیرٹ والی پالیسی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کسی حد تک شاید بہتر بھی ہو۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کیری لوگر اور بائیڈن کے حوالے سے جو کچھ معاملات تھے تو یہ ہوگا، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ بائیڈن جو ہے وہ اصل میں ایک طاقتور امریکہ کے حق میں ہے، اور میں نہیں سمجھتا، یا میرا یہ تجزیہ بھی ہے اور یہ میرے پاس خبریں بھی ہیں کہ شاید جو ہمارے وہاں سے امریکہ سے رابطے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو بائیڈن جو ہے دوبارہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کو دوبارہ طاقتور بنایا جائے، اور اس طاقت کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے وہ چین کے ساتھ مخاصمت کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اور جو بائیڈن کے آنے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملات ٹرمپ کے تھے وہ تو خیر ٹوٹل ریورس ہو جائیں گے، اور جو بائیڈن میرے تجزیے کے مطابق تمام ان پالیسیز کو ٹو کریں گے جو کہ اوباما کے دور میں چلتی تھی۔ ایران کو اہمیت دی جائے گی ہر صورت کے اندر، پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے کہہ چکا ہوں، اور سعودی عرب کے ساتھ شاید سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں ان کے گڑبڑ ہو جائیں بائیڈن کے، کیونکہ جو عدنان خشوگی والا جو معاملہ ہے غالباً اس میں نے کہیں مجھے بتایا تو نہیں، لیکن کہیں میں نے پڑھا تھا کسی امریکن اس کے اندر کہ بائیڈن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر MBS جو ہیں قصوروار ہیں، اور وہ اس حوالے سے MBS کو اچھا نہیں سمجھ سکتے کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ 2-4 چیزیں ہیں، اور کیونکہ ٹرمپ میں مسئلہ تھا کہ ٹرمپ ذاتی دوستوں کو ذاتی طور پہ تعلقات، آپ کو تھا ٹرمپ نے حالانکہ نیٹو کو ٹرمپ نے لات مار دی تھی، ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن اردگان نے جب ان کو ٹیلی فون کیا تو اردگان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک تھے۔ تو ٹرمپ کی پوزیشن یہ تھی کہ ٹرمپ ذاتی تعلقات کو، MBS بھی ان کے ذاتی دوست تھے، ذاتی تعلقات کو ٹرمپ زیادہ اہمیت دیتا تھا، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ بائیڈن جو ہے وہ ایک امریکہ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیں گے۔ تو یہ 2-4 بنیادی جو ہے فرق ہے۔ باقی مسلمانوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو یہود اور نصارہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اور اللہ کا بھی ارشاد ہے، تو وہ ہمارے حوالے سے پالیسیاں شاید اتنی کوئی یہ ہم نہ سمجھے کہ اگر بائیڈن آ گیا یا زرداری کے تعلقات ہیں تو وہ ہمیں کوئی سونے میں نہلا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں اپنے تجزیے کو مختصر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے تجزیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ PDM کا مستقبل کیا ہوگا، اور اب یہ بائیڈن کے آنے کے بعد ان کو کہاں سے کیا کیا لائنیں ملتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر اگلے 3 دن بعد تجزیہ کریں گے۔ ساری معلومات کرنے کے بعد اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انہی خیالات کے ساتھ کہ اپنے اداروں کے ساتھ دیں اور اپنے ملک کے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔